مکے میں یہ شور ہو گیا کہ امیر حمزہ بھی مسلمان ہو گیا، ابو جہل کو بھی مارا ہے۔ یہ باتیں عام ہونے لگی، لوگوں کی زبان پر یہ چرچا ہونے لگا، اب ہر طرف چمگویاں ہونے لگی کہ یہ دن پہ دن بڑھتے ہی جا رہے، ان کا سدے باب کیا جائے۔ اب وادی مکہ میں ایک میٹنگ ہو گئی، ہاں جی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں پاس ہوا کہ کون ہے جو محمد رسول اللہ کے کام کو تمام کر دے، نبی مختار کے مشن کو مٹا دے، حضور کا نام مٹ جائے، قتل کر دے۔ بعدوں نے تیار کیا، انعام رکھا کہ جو کرے گا 100 اونٹ عربی نسل کا انعام دیا جائے گا، مکے کے سردار کی جس بیٹی پر ہاتھ رکھے گا وہ عورت بھی اس کے نام کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ 38 پہلے تھے، حضرت امیر حمزہ کے مسلمان ہونے کے بعد 39 ہو گئے۔ اب وادی مکہ سے ایک 26-27 سالہ جوان اٹھا، اللہ، جس کے زور کا دبدبے کا چرچا عام تھا، جس کی بہادری کی شہرت بہت زیادہ تھی۔ 26-27 سالہ جوان زورور دبدبے والا، یہ کون تھا؟ خطاب کا بیٹا جناب عمر تھا۔ اللہ، عمر کہنے لگے مکے والوں نے تو اعلان کیا ہی کیا تھا، میرے اندر بھی خود رسول اللہ کے خلاف آگ کے شعلے جل رہے تھے، انتقام جل رہا تھا کہ یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، میرے اندر یہ بات اور گرم ہو گئی، آج میں نے یہ کام تمام کرنا ہی کرنا ہے۔ عمر کہتے ہیں میں اسی دبدبے روب جلالیت میں، اسی جوش میں، اسی غصے میں تلوار لیے ہوئے گھر سے نکلا کہ آج 1 2 3 کرنا ہی کرنا ہے۔ نکلا میں محمد رسول اللہ کی طرف، رستے میں میرے قبیلے کا ایک رشتہ دار مجھے مل گیا، رسول اللہ کے صحابی تھے، ابھی انہوں نے اسلام اپنا ظاہر نہیں کیا تھا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو غصے میں دیکھا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنا اگر غیرت مند ہے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اتنا غیرت مند ہے تو گھر کی خبر لے، آئے ہائے اللہ۔ اور یاد رکھیں یہ عمر کا شیوا ہے، ایمان لانے سے پہلے بھی، ایمان لانے کے بعد، خلافت کے منصب پر بیٹھنے کے بعد جو بات دوسروں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، وعظ میں کہا کرتے تھے، اس کا آغاز شروعات پہلے اپنے گھر سے کیا کرتے تھے۔ اللہ، عمر اللہ۔ اچھا یہ بات، دوڑے گھر میں گئے، دروازے پر دستک دی، بہن بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، جان گئے عمر لگتے ہیں، ہائے ہائے، جلتی سے پڑھانے والے صحابی کو بھی چھپا دیا، قرآن کے وہ اوراق جو لکڑ پر، گتے پر یا جناب کھجور کی چھالوں پر لکھی ہوئی آیات تھی، ان کو بھی ایک طرف رکھ دیا، دوڑی دروازہ کھولا۔ عمر کہنے لگے کیا کر رہے تھے؟ بہن نے کہا کچھ بھی نہیں۔ عمر کہتا ہے مت میرے سے غلط بیانی کرو، میں نے کانوں سے سنا ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے۔ اللہ، غصے میں لال پیلے عمر بہنوئی پر، جناب سعید پر ٹوٹ پڑے، مارا بہن آگے بچانے کے لیے ہوئی، بہن کو مارا، حتیٰ کہ دونوں کو لہولہان کر دیا۔ عمر جیسا بندہ، ہائے ہائے، عمر جیسا بندہ، اللہ اکبر، عمر جیسا بندہ مار مار کے تھک گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں جب تھک گئے، بہن کا خون دیکھا بہتے ہوئے، بھائی تھا، محبت نے جوش مارا، محبت کی نگاہ سے بہن کی طرف دیکھ کر کہنے لگے بتاؤ نا
اپنے کانوں سے سنا ہے تم کو پڑھتے ہوئے، بتاؤ نا کیا پڑھ رہی تھی؟ اب بہن نے کہا، پوچھتا ہے اور سن میری بات، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا چھوڑ دو یہ سارا سلسلہ اور ماروں گا۔ اب بہن کہنے لگی عمر سن میری بات، میں عورت ہوں لیکن جان لے جس ماں کا دودھ تو نے پیا میں نے بھی اسی کا دودھ پیا ہے۔ اے عمر میں عورت ہوں، تجھے مار تو سکتا ہے، میری جان تو لے سکتا ہے، لیکن جو کلمہ رسول اللہ نے پڑھایا ہے وہ میرا ایمان میرے دل سے تو نہیں نکال سکتا۔ اتنا پختہ ارادہ جناب عمر نے بہنوئی دا دیکھیا، فرمایا ذرا دکھاؤ تو صحیح وہ کلام کیسا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بہن قرآن کی وہ آیات لے کر عمر کے سامنے آ گئی، لیکن پہلے پر میں عمر وہ اللہ کی کلام ہے، کوئی مشرک پلیت اس کو چھو نہیں سکتا۔ لاتی ہوں یہ لے پانی، پہلے وضو کر لے۔ جناب عمر نے جب وضو کیا، بہن اٹھا کر ہاتھ اللہ کے حضور عرض کرتی ہے میرے مالک میں نے پانی دے کر اپنے بھائی کی ظاہری پلیتی کو دور کر دیا ہے، اب عمر کی اندر کی پلیتی کو تو دور فرما دے۔ ادھر رہ اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ادھر رحمت للعالمین نبی بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے مولا دو میں سے ایک مجھے دے دے، ایک مجھے دے دے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں ابو جہل کا نام بھی عامر عمر تھا، جناب عمر خطاب و حشام کا بیٹا، لیکن ابو جہل مال و زر میں، دولت میں، شہرت میں، طاقت میں زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کے بیٹے میں رسول اللہ کی دعا قبول کی، میرے محبوب اگر میں چاہوں تو دونوں بھی تجھے دے سکتا ہوں، محبوب تو چاہے تو دونوں مانگ بھی سکتا ہے، تیرا رب تیری بات کو کب ٹالتا ہے؟ لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے اگر رسول دونوں مانگ لیتے اللہ دونوں دے دیتا، تو تاریخ لکھتی تھی کہ مکے میں دو ہی زورور تھے، آخر دونوں کے اسلام لانے کے بعد اسلام نے تو غالب ہونا ہی تھا، لیکن رسول نے ایک مانگا، اللہ نے دونوں میں جو بنسبت کمزور تھا عمر وہ دیا، اور یہ دے کر بتا دیا کہ اللہ جب چاہتا ہے کہ اپنے رسول یا دین کو غالب کرے تو وہ 2 4 5 کا دولت کا زور کا محتاج نہیں، اللہ چاہے تو کمزوروں سے بھی غلبہ دے دیتا ہے۔ ہاں جی ایسا ہی حضور دونوں نہیں مانگے، دونوں میں ایک دے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور رسول جب بولتے ہیں تو کب اپنی مرضی سے بولتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کی مرضی اس کی منشا کے مطابق بولتے۔ اللہ جب بہن قرآن لے کر آئی عمر کے سامنے قرآن پڑھا گیا، یہ کوئی عجمی نہیں تھا بلکہ عربی تھا۔ ہائے ہائے، عمر قرآن کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ چند آیات قرآن کی سنی عمر خود بھی رونے لگے، جب قرآن کو سنا تو رونے لگے اور زبان سے پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ ادھر گئے تو بہن نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، نہ بھائی نہ، اب توحید کی گواہی یہاں ہو گئی ہے، اب رسالت کی گواہی کریم آقا کے قدموں میں جا کر دینا نا۔ اشہد اللہ الہ، یہ توحید کی گواہی ہو گئی، اب آگے کی جو بات ہے بس رک جا، یہ گواہی انہی کی قدموں میں جا کر دے۔ اللہ بہن لے چلو، تاریخ میں لکھا گیا ہے، بہن کہتی ہے بھائی یہ عشق کا سفر تمہیں اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، عمر تلوار اسی طرح لہراتے ہوئے دار ارقم میں، یہ کوئے صبا کے قریب ایک نچلا مکان تھا جہاں حضور بیٹھے ہیں، جی مکہ میں، عمر تلوار لہراتے جاتے ہیں، دروازے پر جناب حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے، اگر نیت میں خرابی ہے ہاں تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں عمر ہی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو جمعے کو یہ دوست ادارے کے لیے آتے ہیں، مسجد والے تو چلے گئے، یہ دوست آ رہے ہیں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایوہ النبی، آئے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فرماتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے نبی، جناب امیر حمزہ نے کہا کہ عمر آ رہے، نیت میں خرابی ہے، اسی کی تلوار سے گردن اڑاؤں گا۔ غیب کی خبر دینے والے نبی نے کہا اے چچا کھڑے رہیے، خبردار آپ کچھ حرکت نہ کیجئے، اور عمر کی نیت خراب نہیں ہے بلکہ عمر کو میں نے اپنے رب سے مانگ لیا ہے۔ آپ غیب کی خبریں دینے والے نبی جان، آج اس کی نیت میں خرابی نہیں ہے، میں نے اللہ سے مانگ لیا عمر کو، آنے دو آنے دو۔ اللہ رحمت للعالمین نبی کی بارگاہ میں جب عمر گئے، جاہو جلال میں، اسی تکبر و غرور میں، وڈیائی میں، زور تھا نہ بہادر تھے نہ دبدبا تھا نہ مکے میں نام تھا، رسول اللہ کے سامنے جا کر دو صحابہ نے پکڑ کر عمر کو بٹھا دیا، ایسے رحمت بازوں نے کی لکھا ہے، حضور خود کھڑے ہوئے عمر کے استقبال کیے، عمر بیٹھ گئے، رحمت للعالمین نبی بیٹھ گئے، حکمت والا نبی، علم والا نبی، جاننے والا نبی، دلوں کے بھید، حضور کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، عمر بھی بیٹھے رہے، اب کس کے لیے آیا ہوں؟ کچھ دیر گزرنے کے بعد رحمت للعالمین نبی نے ایسے قمیض کے دونوں کالروں کو پکڑا عمر کی اور سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا عمر محمد الرسول اللہ کو کب تک ستاتے رہو گے؟ عمر اسلام کیوں نہیں لے آتے؟ اتنی بات جب رسول اللہ نے کہی، عمر رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا گواہ رہیے گا، عمر اعلان کر رہا ہے اور یہ منادی کر رہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ کے حلقہ اباب میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ 38 پہلے تھے امیر حمزہ پاک کے بعد 39، اب 40 ہو گئے عمر کے اسلام لانے کے بعد۔